2 سال بعد کو امام حسن بصری، تو آخری 3 سالوں کے بعد مولا علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، اور سن 40 میں آپ کی شہادت کے ساتھ اس پورے علاقے میں اقتدار بنو امیہ کے پاس آ گیا، چونکہ 6 بار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد رہے صحابہ کرام اور شورائے مدینہ کے انتخاب کے مطابق، اور آپ نے امت کے افتراق کو ختم کرنے کے لیے کہ یکجہتی ہو جائے دست برداری کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر افتراق ختم ہوا تو اجتماعی طور پر خلیفہ ہو گئے، اور ایک ہی حکومت پورے عالم اسلام پہ قائم ہو گئی، اور خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ اب بنو امیہ کے دور میں جو چونکہ مسلسل ان کی جنگیں ہوں گی، جنگ صفین سمیت سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف، تو بنو امیہ کے دور میں جو حکمران تھے، جو گورنر تھے، اور پھر ان کے ایس پی تھے، جو ان کے ڈی ایس پی تھے، جو ان کے ایس ایچ او تھے، جو ان کے چھوٹے موٹے افسران تھے، ماتحتان، وہ سارے کے سارے پھر شاہ سے بڑھ کر شاہ کے نوکر بڑے وفادار ہوتے ہیں، اور پھر ان کے شاہوں کے جو خطباء تھے، جو بادشاہوں کے خطیب تھے، ان کو خوش کرنے والے امراء کے خطیب، اور وہ علماء جو حکمرانوں کے رکھے ہوئے برسر منبر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے، اور زبان درازی عام ہو گئی، سب و شتم بھی کچھ لوگ کرنے لگے، اور ان کے فضائل اور مناقب تو بیان کر دیے گئے، حتیٰ کہ ان کا نام لینا اور ان کے نام سے روایت کرنا بھی بیان کر دیا گیا۔ جہاں جو شخص جتنا سخت تھا، جتنا معاند تھا، اتنی سختی اور جبر اس نے کر دیا، اتنی سختی اور اتنا جبر کر دیا۔ اب یہ جو بنیادی بات میں نے عرض کی، اس پر اب صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، جس سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ مرسلاً کیوں روایت کی، وہ حضرت علی کی روایتوں میں ان کا نام کیوں نہ لیا۔ امام مسلم صحیح میں روایت کرتے ہیں، الجامع الصحیح میں حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے، اور وہ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ بات سننے والی صحیح مسلم میں کتاب المناقب اٹھا کے دیکھیے، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، اور حدیث نمبر 2404 کوٹ کر رہا ہوں صحیح مسلم کی۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ روایت کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو کہ اے علی، تیرا درجہ میرے لیے میرے نزدیک ایسے ہی ہے جو درجہ اور رتبہ اور نسبت حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ حضرت ہارون بھی نبی ہوئے، مگر میرے بعد نبوت نہیں ہوگی، نہ کوئی نبی ہوگا، نبوت ختم ہو گئی۔ قال سعید، اب سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص سے سنی، اور وہ ابھی زندہ تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال اور خواہش آئی کہ میں عامر بن سعد سے سنا ہے، اور ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص جنہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا وہ ابھی زندہ ہیں۔ مجھے خواہش آئی کہ یہ حدیث اور یہ بات براہ راست جا کر ان سے سنوں اور تصدیق کروں۔ ان کے بیٹے نے روایت کی، لیکن مولا علی المرتضیٰ کی فضیلت اور منقبت میں اتنی بڑی بات میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے خود کیوں نہ سنوں؟ سعید بن مسیب کہتے ہیں فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَافِهَ بِهَا فَلَقِيتُ سَعْدًا فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي عامر۔ میں پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گیا، ان سے ملاقات کی، اور ان کے بیٹے نے جو مجھے روایت کی تھی حدیث، یہ میں نے ان کو سنائی، اور سنا کر ان سے پوچھا
کہ کیا یہ حدیث آپ نے روایت کی اور خود حضور علیہ السلام سے سنا؟ اب یہ کیوں سوال پیدا ہوا؟ بنو امیہ کے دور کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ کر دیا گیا تھا کہ عامت الناس جنہوں نے وہ دور نہیں پایا ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہے اور ان کے مناقب کیا ہیں، اور جب سٹیجوں پر ان کے خلاف ہرزہ سرائی ہونے لگ جائے تو ذہن پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ تو تعجب ہوا، اتنی بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی، تو جا کے پوچھا ہے سعد بن ابی وقاص، کیا رضی اللہ عنہ آپ نے خود سنا آقا علیہ السلام سے؟ آگے امام مسلم روایت کرتے ہیں فقال انا سمعتہ، کہا ہاں میں نے خود سنا آقا کی زبان اقدس سے۔ آگے سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں فقلت انت سمعتہ، کیا واقعی آپ نے خود سنا ہے حضور سے؟ اس سے اس پورے حدیث کے مضمون سے آپ اس ایٹموسفیئر کا اندازہ کر لیں، ماحول کیا ہوگا، کیا بات تھی پس منظر میں کہ جو ان کو وہاں سے اٹھا کے سعد بن ابی وقاص تک براہ راست لے آئی، ان سے پوچھا اور ایک بار ان کی تصدیق کرنے پر پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی آپ نے حضور سے خود سنا؟ اب یہ جو سوال ہے یہ پورے پس منظر اور ماحول کو، ایٹموسفیئر کو واضح کر رہا ہے۔ فقال دوبارہ فوادہ، آگے سنی فوادہ اصبعیہ علی اذنیہ، بنو امیہ کا زمانہ تھا، بنو امیہ کا، انہوں نے اپنے دونوں انگلیاں اپنے کانوں پہ رکھ دی، کانوں پہ رکھ دی۔ فقال نعم، انہوں نے کہا ہاں میں نے خود آقا علیہ السلام سے سنا، اور انگلیاں کانوں پر رکھ کر نہ وَإِلَّا فَاسْتَقَّتَ، بس جیسے کسی کو کہتے ہیں نا چپ کر جا، حالات نہیں ہیں اس کو بات کھولنے کے، زیادہ کرنے کے، چونکہ وہ تو اگر حسین کا سر قلم ہو سکتا ہے تو اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ علی اکبر و علی اصغر کا سر قلم ہو سکتا ہے، اور 70 سر اگر نیزے پہ چڑھائے جا سکتے ہیں تو باقی کیا رہ گیا ہے؟ اور منبروں پر اگر گالیاں نکالی جا سکتی ہیں تو کس کو بچایا جا سکتا ہے؟ فرمایا انگلی ہاتھ رکھ کر فرمایا چپ کر۔ یہ میں نے صحیح مسلم سے کوٹ کی ہے حدیث ایک۔ اس کے بعد اگلی حدیث وہ بھی امام مسلم الجامع الصحیح میں روایت کرتے ہیں، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، اور حدیث نمبر 2409، اس کو روایت کیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آل مروان میں سے، یعنی بنو امیہ کا، بنو امیہ کے قبیلے تھے نا، ان میں ایک آل مروان بھی تھا، مروان کا، مروان بن حکم کی اولاد، آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا گورنر مقرر ہوا۔ قال فدعا سہل بن سعد، اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس آل مروان کے گورنر نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا، فَأَمَرَهُ أَن يَشْتِمَ عَلِيًّا، اور حکم دیا حضرت سہل بن سعد کو کہ علی کو گالی دو، حکم دیا کہ حضرت علی کو گالی دو۔ قال فَأَبَا سَهْلٌ، وہ صحابی تھے، حضرت سہل بن سعد ساعدی نے کہا جان جاتی ہے تو 100 بار جائے، مگر علی شیر خدا کو گالی میں نہیں دے سکتا۔ یہ کیا بات؟ تو گورنر میں ہوتا پھرے، جو کرنا ہے کر لے، مگر مولا علی مرتضیٰ جس کو حضور کہیں فعلی مولا ہو، اس کو گالی دو، انکار کر دیا۔